والسلام على عباد الذين اصطفى وصلى الله تعالى على نبي المصطفى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أخرجه البخاري. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين وأنا أضحي. وفي رواية للبخاري ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. أخرجه البخاري في صحيحه. اللهم صل وسلم وبارك على النبي وصل وسلم عليه. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دو بڑی عبادات جمع ہوئی ہیں، ایک حج اور دوسرا قربانی. فقہاء نے لکھا ہے کہ حج عبادت بدنیہ بھی ہے اور عبادت مالیہ بھی ہے. بدنیہ اس طرح کہ جسم کو مشقت پہنچتی ہے اور طویل دور دراز حاجی صاحبان کو پیدل چلنا پڑتا ہے. اور مالیہ اس طرح، اور حج عبادت مالیہ اس طرح ہے کہ حج میں آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ٹکٹ کے، پھر وہاں سفر کے خرچے، ہوٹل کے خرچے، پھر حج کے اپنے خرچے. جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں یا حج پہ جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادات میں ہمارا بھی حصہ ڈال دے. جو حج پہ گئے ہیں وہ بھی وہاں قربانی کریں گے 10 ذی الحجہ کو. اور جو بھائی دوست احباب حج پہ نہیں جا سکے اور اگر صاحب نصاب ہے، قربانی ان کے اوپر واجب ہے، تو 10 11 12 ذی الحجہ کو وہ یہاں قربانی کریں گے، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں. قربانی ایک بڑا فریضہ ہے، اور کوئی بھی بڑا فریضہ کسی مسلمان کو جب درپیش ہو تو اس کے مسائل کا جاننا سیکھنا ضروری ہے. کوئی شک نہیں کہ ہم ہر سال قربانی کے مسائل یا روزے کے یا زکوٰۃ کے سنتے رہتے ہیں، لیکن جب رمضان مبارک آتا ہے تو دوبارہ سے وہی مسائل جو ہر سال بیان ہوتے ہیں، روزے کے، زکوٰۃ کے، وہ بیان ہوتے ہیں. اور جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو قربانی کے مسائل بیان ہوتے ہیں، یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں. اور اس سے ماحول قائم ہوتا ہے، لوگوں میں جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے سنت ابراہیمی کا.
جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب نے قربانیاں کی اور بڑے شوق سے. اور دو لفظ ہیں میں آپ کو آج بتاتا ہوں, ایک قربانی ہے اور ایک قربانی ہے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا اکثر کہ حضرات انبیاء علیہ السلام قربانیاں کیا کرتے. ایک لفظ قربانی ہے, یہ واحد ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قربانی کرنا, ایک بکرا کرنا, ایک مینڈا کرنا, یا ایک حصہ کرنا. تھوڑی آواز اونچی کر تاکہ باہر بھی جائے ان کو بھی مسائل بن. دوسرا جو لفظ ہے وہ قربانی ہے, اور قربانیاں کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے جانوروں کی قربانی کرنا. حضرات انبیاء علیہ السلام کی طرف جب اس لفظ کی نسبت کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ قربانی کرتے تھے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ قربانیاں کرتے تھے. یعنی بہت سارے جانور, بہت سارے حصے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا کرتے تھے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ آخری حج جو آپ نے کیا اس میں آپ نے 63 ٹوٹل آپ نے 99 اونٹوں کی قربانی فرمائی, جن میں سے 63 اپنے ہاتھ مبارک سے نہار فرمائے, اور باقی جتنے اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمائے. تو اس میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی اگر آپ کو کرنی آتی تو آپ آگے بڑھ کے خود کریں. جذبہ ہے ایک مومن کا کہ وہ آگے بڑھ کے جانور کو قربان خود کرے, چھری خود پہنے, یہ سنت رسول ہے, اس سے گر کھانے کی ضرورت نہیں. اور خدا کی قسم جانور کو ذبح کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں دل کے اندر ایک ایسا سکون محسوس ہوتا ہے کہ جو قابل بیان نہیں, کیونکہ یہ عبادت ہے. جس طرح آپ کو نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے, روزہ رکھنے سے, تو قربانی کرنے سے بھی ملتا ہے کہ دیکھو میرا فریضہ ادا ہو گیا, اور خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرما دیا, آئندہ بھی اللہ فرمائے مجھے توفیق. میں اکثر اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں ہر سال یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 اونٹوں کی قربانی فرمائی آخر حج کے موقع پر, اور ایک اونٹ کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. 99 میں کتنے ہو گئے؟ بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا وہ تو اتنی تعداد میں نہیں تھا. آپ کے گھر کے لوگ اتنی زیادہ قربانیاں کس کی طرف سے کیا؟ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو قربانی ہے وہ نفلی قربانی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ امت مسلمہ کو یہ ترغیب دی کہ تمہارے اندر جو لوگ مالدار ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے, زیادہ دولت دی ہے, وہ ایک بکرا, ایک مینڈا یا ایک حصہ جو ان پہ واجب ہے وہ تو کریں, اس سے ان کا فریضہ وجوب ادا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ نفلی قربانیاں بھی کر لیں جو کہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے, اور بھی جانور قربان کریں, اگر اللہ کو زیادہ مال دیا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ذی الحج کے جو 3 دن ہیں 10, 11 اور 12 ذی الحجہ, ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے. بھائی اگر اللہ نے دولت دی, آپ نے ایک دن گائے ذبح کی, پھر مینڈا لے آئے, پھر اونٹ لے آئے, یہ اسراف نہیں ہے. بات تو کہتے ہیں نا کیا یہ اسراف مچا رکھا ہے کہ جانور پہ جانور لائے جا رہے ہیں. بھائی اللہ کو پسند ہے, اس کے رسول کو یہ عمل پسند ہے. مجھے یاد ہے کہ شیخ صاحب حضرت مفتی زبیر خان سے نفر اللہ برقدہ والے صاحب استاد ہیں, اور حضرت سے میں تقریباً 14 سال ان کی صحبت میں رہا. مجھے یاد ہے جب میں دور حدیث میں تھا تو حضرت نے فرمایا کہ اس سال میں نے 16 گائے کی ہیں. کتنی کی؟ 16 گائے, اور 10 بکرے اور 10 مینڈے قربان کیے.
اور یہ تو میں اس بات کا شمشیر گواہ ہوں کہ میں نے خود دیکھا دمبے والے کو آتے ہوئے کہ اس نے کہا کہ یہ 10 دمبے، اور یہ حضرت مفتی صاحب خود فرماتے ہیں ہر سال کرتے ہیں، حضرت کے لاتا ہوں. یہ کوئی اجتماعی قربانی کے نہیں ہے، اجتماعی قربانی شروع ہوتی ہے علیحدہ حضرت کے. علماء کو بھی شوق ہونا چاہیے قربانی کرنے کا، بہت بڑا عمل ہے. اس وقت ذی الحج کے 3 دنوں میں 10، 11، 12 اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں. محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک قربانیاں کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور ہر سال پابندی کے ساتھ آپ نے قربانی کی. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حاصل یہ کہ جس شخص کو اللہ نے وسعت دی، یعنی جس شخص کے اوپر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں آئے. اس کو حق نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز میں عیدگاہ میں آئے، کیونکہ اس شخص کے اوپر قربانی واجب تھی اور یہ وجوب ادا نہیں کر رہا، یہ گنہگار ہے. اب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو عید کی نماز پڑھنے سے روکیں، کیونکہ عید کی نماز علیحدہ پڑھنا واجب ہے. اگر وہ نہیں پڑھے گا تو وہ وجوب بھی کیا، ڈبل گنہگار. حدیث میں مقصد یہ سمجھانا ہے کہ جس شخص میں قربانی واجب ہے، جس کو اللہ نے مال کی وسعت دی ہے، وہ قربانی کرے اور جذبے سے کرے. وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کھل کے خرچ کرے، خوشی کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ جانور لا رہے ہیں مہنگا ہو رہے ہیں یار. یہ وہ جب بیگم کو شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو کوئی کپڑا پسند آ جاتا ہے تو ریٹ بڑھاتے کہ نہیں بڑھاتے؟ فوراً بڑھا دیتے. تو قربانی کے جانور ہر سال مہنگے سے مہنگے ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پورے سال ان کو کھلا خرچہ عطا فرماتے ہیں. اور یہ آپ آزما کے دیکھ سکتے ہیں تجربہ کر کے. مجھے یاد ہے کہ جب میری نئی شادی ہوئی تھی تو میں حصہ لیا کرتا تھا اجتماعی قربانی کے جانوروں میں. ایک سال میں نے کہا نہیں میں گائے کروں گا. گھر والوں نے کہا نہیں اتنی تو آپ کے اوپر قربانی ہے ہی نہیں تو کل کیوں ہے. میں نے کہا نہیں میں گائے کروں. میں گائے لے کے آ گیا. بعض لوگوں نے بہت باتیں بنائی کہ ایک حصہ کافی تھا، ایک بکرا کافی تھا. یقین کریں کہ جس دن سے میں نے گائے ذبح کرنا شروع کی نا مکمل اللہ تعالیٰ نے حالات کھول دیے. یہ آپ آزما کے دیکھ لیں کہ قربانی میں مال خرچ کرنے سے کبھی آپ تندرست نہیں ہوں گے. جتنے لوگ آپ کے جاننے میں ایسے ہیں نا کہ جو کھلی قربانی کرتے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں گے وہ پورے سال بھی کھلا خرچ کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے غیبی خزانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے رہتے ہیں. قربانی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے والا کبھی کنگال ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رائے خدا میں مال خرچ کرے اس کے ہاتھ تنگ ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے بات، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم تو خرچ کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق علیک، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. اس لیے قربانی جذبے سے کیا کرے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے ماشاءاللہ ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے ہمارا، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک قربانی کا جذبہ پیدا کرنا اور ایک ترغیب پیدا کرنا. چند سال پہلے کی بات ہے کہ جو بران قدری منتخب تھا اور قربانی کا یہ پروگرام ہوا پورا. مجھے اگلے دن رات کو باہر ملک سے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا وہ بیان کل والا آج سنا ہے اور پورا سنا. اور انہوں نے کہا آپ نے ایسا جذبہ دلایا کہ میں نے اپنے بھائی کو فوراً انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے، اب تو مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنی رقم، بڑی رقم تھی، اپنے بھائی کو بھیجی ہے کہ بھائی بڑا جانور لے کے آنا. اور بھائی کو کہا ہے کہ اگر یہ بھی کم پڑ جائے اور پیسوں کی ضرورت محسوس کرو تو میں اور بھی بھیجوں گا. مجھے خدا کی قسم اتنی خوشی ہوئی کہ چلو کسی نے تو عمل کیا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی تو
تو اس لیے یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم لوگوں کو ترغیبات دیں، ان کے اندر قربانی کا ایک جذبہ پیدا کریں. مومن مسلم میں جذبہ ہونا چاہیے. کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور مہنگے ہو گئے، سر قربانی نہیں کر رہے یا ہم حصہ کریں. نہیں آپ کریں، اللہ دے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. آپ جو نیت بنائیں گے اللہ اس سے بڑھ کے آپ کو عطا کرے گا. شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت ہو. اگر آپ ابتدا سے کمزور پڑ گئے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی آپ کے ساتھ. اگر آپ خود مضبوط ہوں گے تو اللہ جل شانہ بھی آپ کی مدد فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بڑے جذبے سے قربانیاں کیا کرتے تھے. بہرحال قربانی کے مسائل پہ تقریب منعقد کی گئی ہے تو اس کے مسائل بتانا ضروری ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت آسان کر کے بتائیں گے کہ آپ کے دل و دماغ میں وہ مسائل بیٹھ جائیں گے. سب سے پہلے قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ 10، 11، 12 جو 3 تاریخیں ذی الحج کی ہیں، ان 3 تاریخوں میں کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کیش یا مالیت کا سامان آ جائے، اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب. علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص کے گھر اے سی ہے، چولہا ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، آسائش اور آرام کا سامان موجود ہے، اس شخص کو بھی قربانی کرنی چاہیے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیوں پیسے ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں سے پکڑ کر مہنگے سے مہنگا موبائل خریدتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری ضرور کریں، لیکن جب قربانی کا ٹائم آئے گا تو بولیں گے ہمارے پیسے ہی نہیں ہے، یا یہ کہیں گے جی ہم پہ تو واجب ہی نہیں. اگر کوئی اور دنیا کا کام ہوگا نا، اس کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوں گے اور وہ چاہے کتنا مہنگا کام کیوں نہ ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے پیسے جوڑ کر وہ کام کریں گے. کسی سے قرضہ لیں گے، ادھار لیں گے یا کہیں سے انتظام کریں گے، پورا زور لگائیں گے اور انتظام کریں گے. لیکن جب قربانی کا وقت آئے گا تو کہیں گے ہمارے پیسے نہیں ہے، یا آسان لفظوں میں کہیں گے کہ ہم پہ واجب نہیں ہے. واجب بھی اس پہ ہوتی ہے جو جذبہ دکھاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو نکتے کی بات بتا دوں. اگر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جن پہ قربانی کرنا واجب بھی نہیں تھی اور جن کی اتنی تنخواہیں نہیں تھی اور انہوں نے میرے سامنے قربانی کے جانور لگا شروع کیے اور باقاعدہ وہ پیسے جوڑتے تھے پورے سال میرے سامنے، اور آج وہ بڑی بڑی قربانیاں تو کرتے ہیں، لاکھوں کے جانور قربان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پورے سال کبھی دبئی میں، کبھی امریکہ میں، کبھی ادھر ادھر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی برکت سے کبھی حج پہ کبھی عمرے پر ان کو پورے سال کا کھلا خرچ عطا فرمانا. کہاں وہ آدمی کہ جو منتھلی 1000 روپے مہینے کے چند 1000 روپے کماتے تھے، آج وہ اچھی قربانیاں کرنے کی برکت سے مہینے کے 20-20 لاکھ روپے کما رہے ہیں. مال ڈگریوں سے نہیں آتا، صلاحیتوں سے نہیں آتا، آپ کو تدابیر کرنی ہوں گی. اللہ کے راستے میں جتنا مال خرچ کریں گے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے لٹائیں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ غریبوں پر مال خرچ کرے، بیواؤں پہ، مسکینوں پر. فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو خرچ کرنے والے کے لیے بہت دگنا چگنا کر دے گی. اب وہ کتنا ہوگا؟ اس شخص کے اخلاص کے بقدر. وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہوگا تو زبر میں کا بغیر حساب، بے حساب عطا فرمائے. علماء نے یہی کہا ہے کہ اگر ایک آدمی تو قربانی واجب نہیں تھی لیکن عید الاضحیٰ کے 3 دنوں کے اندر اس کے پاس اتنا مال آ گیا
کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پہ قربانی واجب ہے. یہاں تک کہ اگر ایک شخص پہ قربانی واجب نہیں تھی اور عید الاضحیٰ کے تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے اتنا مال آ گیا کہ صاحب نصاب ہو گیا, قربانی واجب ہو گئی, تو اگر موقع ہے تو جانور لے کے قربان کریں. اور اگر جانور لے لیا اور سورج ڈوب گیا, قربانی کا موقع نہیں ملا, بیائی نہیں, وہی جانور اٹھا کے صدقہ کر دے. اگر جانور بھی نہیں لیا تھا, قربانی واجب ہو گئی, جانور نہیں لیا اور سورج ڈوب گیا, تو ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے فقراء مساکین. اتنا عام فریضہ ہے, اتنا عام وجوب ہے. قربانی کے جو جانور ہیں وہ شریعت نے متعین فرما دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو متعین فرما دیا ہے, اور وہی جانور قیامت تک قربان ہوں گے عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں. ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے دن صرف 3 ہے, 10, 11 اور 12 ذی الحجہ, بس سورج ڈوبنے تک. 12 ذی الحجہ کو جب سورج ڈوب گیا اور 13 داخل ہو گئی, اب قربانی نہیں. بعض ایسے عناصر ہیں اور ایسے شرپسند ہیں کہ وہ جان بوجھ کر 13 تاریخ کی صبح جانور باہر کھڑے کرتے ہیں اپنے اداروں کے, اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی قربانی نہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی کریں گے. تو لوگ کہتے ہیں قربانی کا ٹائم تو ختم ہو گیا, وہ کہتے ہیں نہیں ختم نہیں ہوا آج بھی. متعین کیے شریعت نے صرف 10, 11 اور 12 ذی الحجہ, بس 12 ذی الحجہ کو جہاں سورج ڈوبا عید ختم, قربانی کا ٹائم ختم. جس نے کر لی, جس نے نہیں کی اور واجب تھی تو گنہگار ہے. ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا اس شخص کے اوپر واجب. قربانی کے جانور کون کون سے؟ بکرا ہے اور اس کی مؤنث بکری ہے, دمبا ہے, دمبی ہے, بھیڑ ہے, جو بھی اس کی نوع میں سے. گائے ہے, اس کا مذکر مؤنث بچڑا, بچڑی, اور جو زیادہ عمر میں وہ گائے اور بیل, اور اونٹ اور اونٹنی. یہ کل جانور ہیں جو شریعت نے مقرر فرمائے. بکرے کی عمر اور مینڈے کی 1 سال ہونی چاہیے. بکرے کی عمر اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں. اور مینڈا یا دمبا 6 مہینے کا ایسا ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ 1 سال کا ہے, فربا ہے, موٹا ہے, تو اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر مینڈا یا دمبا 6 مہینے کا تو ہے لیکن بہت دبلا ہے اور بہت چھوٹا لگتا ہے, 1 سال کا نہیں لگتا بلکہ 6-8 مہینے کا لگتا ہے, تو اس کی قربانی. اب ہماری منڈیوں کے اندر بعض غلط قسم کی اصطلاحات بہت عام کہ وہاں پہ میں نے خود سنا, وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں قربانی ہے. کس میں؟ یہ جملہ غلط ہے. 6 مہینے میں اس وقت قربانی ہے کہ جب دمبا اور مینڈا سال بھر کا لگتا ہو, اس کی جسامت ایسی ہو, قد کاٹ ایسا ہو, صحت ایسی ہو, اس کا وزن ایسا ہو کہ لگتا ہو کہ یہ ہے کوئی 11-12 مہینے. لیکن اگر وہ بالکل دبلا پتلا ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کوئی سال بھر کا, 4-5 مہینے کا لگتا ہے اور ہے 6 مہینے کا, تو پھر قربانی کی. گائے اور بھینس اور اس کی جو نوعات ہیں جیسے بچڑا, بچڑی, ان کی جو عمر شریعت نے مقرر کی ہے وہ 2 سال ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 2 سال سے 1 دن بھی کم ہو قربانی کی. اور اونٹ کی جو عمر ہے وہ شریعت نے 5 سال مقرر فرمائی ہے. 5 سال سے 1 دن بھی اگر اونٹ کی عمر کم ہوئی تو اس کی قربانی نہیں. اب ہمیں یہ معلوم کیسے ہوگا کہ اس جانور کی عمر پوری ہو چکی ہے؟ تو
تو شریعت نے بتایا کہ جب جانور کی عمر پوری ہوتی ہے تو اس کے 2 دانت ایسے نکل آتے ہیں. یہ علامت ہے کہ یہ جانور اپنی عمر پوری کر چکا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ اس نے عمر پوری کر چکا ہے اور پالنے والے نے اس کو سال بھر, یا بڑا جانور ہے 2 سال اس کو پالا ہے اور پھر بھی اس نے اپنے دانت نہیں نکالے, اور جس شخص نے پالا ہے لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس نے واقعی پالا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے پالتے ہوئے, تو پھر اس قربانی کے جانور کی قربانی کیا ہو جائے گی, کیونکہ اس کی عمر کیا ہے پوری ہے. لیکن اگر ایک آدمی قربانی کا جانور بیچ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے اور خریدنے والوں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں کہ اس نے پالا ہے یا کسی نے ان کو بتایا نہیں, تو پھر اس جانور میں احتیاط یہ ہے کہ اس کو نہ لیا جائے. آج کل کچھ ایسی علامات ہیں کہ جو اس عاجز فقیر کو 10 سال جانوروں کے متعلق کاموں میں گھسنے سے لوگوں نے بتائی کہ جو بڑے ماہر ہیں اور 30-35 سال سے جن کا واسطہ جانوروں کے ساتھ, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب جانور کے دانت ہلنا شروع ہو جائے زوردار طریقے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے اور کسی بھی ٹائم یہ دانت نکال جائے. جس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب جانور جھرری اس کے آ جائے, جھرری کہتے ہیں نا, جھرری آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کی عمر پوری ہے, عمر سے بڑھ چکا ہے, دانت نکال. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں گائے اور بچڑے سے متعلق کہ عموماً جب ان کی عمر پوری ہوتی ہے تو یہ دانت نہیں نکالتے. اس کے تقریباً میں نے جہاں تک اب تک گھوما ہوں اور جہاں تک میری ملاقات ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو 30 سال سے کام کر رہے ہیں, 35 سال سے 40 سال سے, چاہے وہ کراچی میں ہو, چاہے سانگڑ میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, ان حضرات نے مجھے یہ بتایا کہ عموماً جو گائے ہوتی ہے اپنی عمر پورے کرنے کے 2.5 مہینے بعد وہ دانت گراتی. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, لیکن جہاں تک مجھے معلومات ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ منڈی کے اندر سے مجھے ویڈیو بھیجتے ہیں اچانک, اب میں کہیں بھی ہوتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا, جب میں کھولتا ہوں تو اس کے دانت دکھائے ہوتے. کیا دکھائے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں, اس کے دانت ہوتے ہیں اور پھر نیچے ایک وائس آیا ہوا ہوتا ہے کہ بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے اور دیکھنے سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ عمر کے اندر پورا ہے. اب آپ بتائیں کہ اس کی قربانی ہوگی ہے نہیں, تو صرف دیکھنے سے آپ قربانی نہیں کر سکتے, کیونکہ آج کل ماشاءاللہ ایسی غذائیں دی جا رہی ہے کہ میں بھی چند دن پہلے کسی منڈی میں تھا تو وہیں پرانے بیچنے والے انہوں نے بٹھایا میں 1.5 گھنٹہ, تو انہوں نے مجھے ایک جانور دکھایا تو میں سمجھا کہ شاید یہ کوئی بڑا جانور ہے اور بڑا اس کا وزن 3 من اس کا وزن تھا گوشت میں اور بڑا زبردست جانور. تو میرے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے, انہوں نے بتایا 6 مہینے کا بچہ ہے. تو میں بہت حیران ہوں, میں نے کہا 6 مہینے کا ہے. تو چونکہ آج کل فیڈ ایسی آئی ہوئی ہے, غذائیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ وہ نسلوں کو دھوکہ بھی دے دیتی ہے, تو اس میں یہ علامت نہیں ہے کہ جانور بڑا ہے اور لئیم شہیم ہے تو آپ کہیں گے اس کی عمر پوری ہے. اگر اسے دانت نہیں گرائے تو جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ مجھے ان ماہر ترین لوگوں نے بتائی ہیں جو جن سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اس قسم کے کاموں کے سلسلے میں. احتیاط یہی ہے کہ جانور وہی خریدے جس کی کیا ہو ایسے نما 2 دانت ہو. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے اس کو خود پالا ہے اور اس کی عمر پوری ہے, یا کوئی آپ کا جاننے والا دوست ہے جہاں اس کے گھر پلا اور پلتا ہوا آپ نے دیکھا ہے, اور آپ کو پتہ لگا کہ اس کے گھر میں ایک جانور ہے وہ پلتا ہے, اور یہ سنتے سنتے آپ کو 2 سال, یا اگر چھوٹا جانور ہے تو 1 سال, یا اگر بڑا اونٹ ہے یعنی اونٹ ہے اور تو 5 سال تک یہ بات معلوم ہوئی, تو پھر اس بیچنے والے کی بات کا اعتبار کیا جائے گا, ورنہ نہیں.
اچھا ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ جو ذی الحج کا جو مہینہ بھی شروع ہوا ہے اور یہ 10 دن اور 10 راتیں بڑی اہم ہے اور بڑی مبارک ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے تو وہ ان کے روزے بھی رکھیں اور راتوں کی عبادت بھی کریں. ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف راتوں کو جانور ٹہلانے کے لیے. قربانی کے جانور کی یہ بے حرمتی ہے کہ اس کو راتوں کو نیندوں سے اٹھا کر گلیوں میں بگایا جائے. جانور دن میں جاگتا ہے اور رات میں سو جاتا ہے، اور کراچی کے لوگ رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، تو وہ جانور کی روٹین اپنے حساب سے بناتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ صبح عید ہے اور جانوروں کی قربانی ہے اور یہ پوری پوری رات اپنے شوق کی خاطر گلیوں میں بھگاتے ہیں. بیچارہ رات بھر نیند سے بے حال اور اس کی نیند پوری ہوئی نہیں اور صبح اس کی قربانی. یہ تو گناہ ہے کہ آپ نے اس کو سونے نہیں دیا. شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلائیں تاکہ وہ پیاسا نہ جائے. اگر اس میں پیاسا ہے تو وہ پانی پی لے، اور یہاں تک ہے کہ اگر بھوکا ہے تو اس کو گھاس بھی کھلا دیں. ہمارے یہاں جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو عام طور پہ جو چارہ ڈلتا ہے وہ صبح آرام سے ڈلتا ہے 10-11 بجے. لیکن جس دن عید کا دن ہوتا ہے تو جو ہمارا گوالا ہے، جو لڑکا کام کرتا ہے، تو جو بھی لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں تو میری طرف سے ان کو ہدایات ہوتی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے جانوروں کو عید کی نماز سے پہلے اور فجر کے بعد چارہ ڈالتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز کے فوراً بعد ان کی قربانی ہے. ان کو پانی بھی پلا دینا، ان کو بھوکا پیاسا آپ نے نہیں رکھنا. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک فیشن ہے، شوق ہے، بلکہ سوشل میڈیا پر تو کھلا کہا جاتا ہے کہ شوق کرے. شوق وہ نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ شوق ہونا ضروری ہے. اگر شوق ہوگا تو آپ زیادہ جذبے کے ساتھ اس پر عمل کریں گے. لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کیسی قربانی کہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے اور آپ جانور کے ساتھ لگے ہوئے. لڑکے لڑکیاں ڈیٹے مار رہے ہیں قربانی کے جانوروں کے نام پر. لڑکے لڑکیوں کی یاریاں لگ رہی ہیں. یہ کون سی قربانی؟ اتنا ہی نظر آ رہا ہے کہ جی بڑا جانور لے کے آنا ہے، اس سال بڑے سے بڑا لے کے آنا. بھائی قربانی کرنے کا مقصد جو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا گزشتہ جمعرات کو، کہ قربانی کے جانور پر چھری پھیرنے کے ساتھ ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد نہ صغیرہ نہ کبیرہ، چھوٹا نہ بڑا کوئی گناہ نہیں کرنا. اپنی ناجائز خواہشات کو قربانی کے جانور پر چھری پھیرنے کے ساتھ ہم اپنی گناہوں کی خواہشات پر بھی، ناجائز خواہشات پر بھی چھری پھیرتے، ذبح کرتے ان کو کہ آج کے بعد ہم نے گناہ نہیں کرنا. ہم نے گناہوں کی طرف، معصیت کی طرف دیکھنا بھی نہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جانا بھی نہیں. خدا کی قسم جو دین کے مطابق نہیں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے. دنیا کو اللہ ان کے آگے کر دیتا ہے، دنیا کو اللہ ان کے پیچھے لگاتا ہے، دنیا ان کے لیے پلیٹ پہ اللہ رکھ دیتا ہے. اور جتنا آپ دین سے دور بھاگیں گے دنیا جو نصیب کی ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن اللہ آپ کو دنیا کے نقشوں میں ایسا پھنسائے گا، ایسا پریشان کرے گا کہ آپ اس پہ بس جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تنگ ہو جائیں گے کہ میں اس سے نکلوں کیسے. اس گناہوں کی زندگی کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں نحوستیں آ رہی ہیں. ہم بڑے بڑے معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اور جہاں تک میری بات انٹرنیٹ کے توسط سے جا رہی ہے یا جائے گی انشاءاللہ، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قربانی کے جانور پہ چھری پھیر کے اس کو قربان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی گناہوں کو، ناجائز خواہشات کو اس سال قربان کر دے اور ہمیشہ کے لیے خدمات کر دے. کہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، جماعت کی پابندی کرنی،
روزہ نہیں چھوڑنا, زکات پابندی سے دینی, جو نہیں تھی گزشتہ سالوں کی وہ بھی دیں گے کیونکہ دینا وہ لازمی. قربانی کرنی ہے, اگر گزشتہ سالوں میں واجب تھی اور نہیں کی تو ایک بکری کی قیمت ہر سال کے حساب صدقہ کرنی. اپنے فرائض واجبات جو ہمارے اوپر معاملات اللہ کی طرف سے یا بندوں کے جو حقوق ہیں وہ سارے ہمیں ادا کرتے ہیں, اور جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں, جو کوشش نہیں کرتا اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا. معاملات زندگی ہر شخص پہ آتے ہیں, لیکن انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں, اور جب آپ کوشش نہیں کریں گے ڈھیلے ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر اللہ بھی مدد نہیں کرے گا آپ کی. تو قربانی کے جانور کی جو عمر ہے وہ شریعت نے متعین فرمائی, اور اس سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی کہ اگر عمر پوری ہے اور دانت نہیں نکلے تو اس کی کیا علامات ہیں. کون کون سے ایسے جانور ہیں کہ جن کی قربانی نہیں کر سکتے عیوبات کی وجہ سے, جن کو عیب دار کہا جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جانور بیمار ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جو بھی نہیں. اگر جانور کو بخار ہے یا اس کو پیٹ خراب ہے یا اس کو کوئی بھی بیماری ہے تو بڑے لمبیز کیوں نہ ہو, جو بیماری آئی تھی جانور جس سے مر رہے تھے, تو یہ عیب نہیں ہے. کیا یہ عیب نہیں ہے؟ ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے بھی قربانی ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جانور اگر بیمار ہے تو اس سے گوشت کیا ہوگا, خراب ہوگا. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کا آپ نظام دیکھیں, جب آپ قربانی کے جانور پہ چھری پھیرتے ہیں نا بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے, تو ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ خون جو اس کا نکلتا ہے نا فوارے کی طرح, تو اس جانور کے اندر اگر کوئی بیماری ہے بھی وہ بیماریاں خون کے راستے سے نکل جاتی ہیں. اللہ پاک کا نظام. جب پیس کی جب بیماری آئی تھی تو اس وقت میں ایک بڑا مہنگا جانور گھر کے لے کے آیا بڑے شوق سے, بڑا ہی خوبصورت, تقریباً 4.5 سے 5 من کا جانور. وہ ہم نے لیا تھا, وہ باڑے میں رکھا ہوا تھا, وہ صحیح تھا, وہاں سے ویڈیو بنا کے بیچتے تھے. جب میں نے یہاں اتارا, جب اتارا ہے تو اس کو ایسی نظر لگی کہ وہ بچے شور بجاتے نا جانور اترتے ہوئے, کہ اس کی ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی, اسی وقت لگ گئی, یاد ہوگا سفیان وغیرہ. اب وہ چوٹ لگی اور اس کے بعد وہ دن بدن بیمار ہوتا گیا, اور ایسا ہو گیا کہ اب سب دعا کرتے تھے میں عید تک زندہ رہے, اور عید کی نماز کے فوراً بعد سب سے پہلے ہم نے اس کو ذبح کیا, اور اس کو لمبیز بھی ہو گئی. وہ دیکھیں تو بیمار ہوتا ہے تو اس کو آہستہ سے بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو مجھے کسی نے یہ بات کہی اس وقت کہ اس کا گوشت مت کھائیے, تو میں نے اس ٹائم میں یہی بات کہی. اور آپ یقین کریں کہ جب اس جانور کو ہم نے ذبح کیا تو کسائی نے اس کی کھال اتار کر مجھے گوشت دکھایا, کیونکہ میرے دماغ میں ایک بات تھی یار کہ گوشت نہ خراب ہو. حالانکہ پتہ تھا کہ خون کے فوارے کے ساتھ بیماریاں رفع دفع ہو جاتی. جب اس نے مجھے گوشت دکھایا ایسا زبردست گوشت, اور اپنے 3-4 مہینے گھر میں وہ گوشت کھایا, اور خدا کی قسم اتنا لذیذ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سب باتیں کی جاتی ہیں قربانی کے جانوروں سے متنفر کرنے کے لیے کہ جی اس سال یہ بیماری آ گئی, اس سال یہ بیماریاں آتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ قربانی نہ کریں. نیک کاموں میں رکاوٹیں اور مشکلات تو آتی رہتی. قربانی کے جانور میں عیب کیا ہے؟ اگر قربانی کا جانور اندھا ہے یا ایسا لگ رہا ہے کہ قربان گاہ تک خود چل کے نہ جا سکے, لوگ گھسیٹیں, خود چل کے نہ جا سکے, یا اگر اس کی دم کٹی ہوئی ہے یا کان کٹا ہوا ہے اور نصف سے زیادہ ہے, تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر جانور دیوانہ ہے, مجنون ہے یا خصی ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ خصی کی قربانی افضل ہے. کس کی؟ اس پہ ایک لطیفہ بھی یاد آ جاتا ہے مجھے اکثر. چند دن پہلے طلباء کو سنایا بھی تھا کہ وہ اب مناسب نہیں ہے, علماء طلباء کی مجلس ہے, لیکن بعض دفعہ لطائف اسے سنائے جاتے ہیں تاکہ سوئے ہوئے جاگ جائے
کہ ہمارے مفتی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں اپنی نوجوانی میں تھا تو طالب علموں کو لے کے گیا جانور لینے کے لیے ملیر منڈی، اور طالب علم بیچارے بلوچستان کے جو ہوتے ہیں، وہ کچھ طلبہ بلوچستان کے سرحد کیسے ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا معلوم نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے ایک طالب علم کو بلایا، 2 طالب علم تھے بلوچستان کے تھے، شہر کے سرحد کے، اور ان سے کہا کہ جاؤ وہ جانور دیکھ کے آؤ، اس سے پوچھو یہ خصی ہے یا آنڈو. وہ طالب علم بیچارہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ خصی کیا ہوتا ہے اور آنڈو کیا ہوتا ہے. وہ چلا گیا اور اس نے جا کے جانور والے کو کہا کہ یہ خصی ہے یا گاف سے کہا، سمجھ گئے نا. تو وہ جانور والا غصہ ہو گیا. میں تو ادب کے دائرے میں وہ لفظ نہیں دے سکتا. تو وہ غصہ ہو گیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم جانور کو کیا بول رہے ہو. مفتی صاحب کے پاس آئے، بولے یہ کیسی باتیں کرتا ہے. تو پھر مفتی صاحب نے سمجھایا کہ نہیں، یہ طالب علم اس کو سمجھ نہیں، یہ میری بات کو سمجھا رہے. تو یاد رکھنا کہ اہل تشیع لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جانور کی جو اصل ہے وہ اس کا آنڈو پن ہے، اور آپ اس کی خواہشات کو دبا دیتے ہیں اور اس کو خصی کرتے ہیں، اور یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ شیعہ لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ جس طرح 100 میں سے آپ کو 3 آدمی شیعہ ملیں گے، اسی طرح 100 جانوروں میں سے آپ کو صرف 2 ہی بکرے آنڈو نظر آئیں گے. آنڈوؤں کی تعداد اللہ نے کب رکھی؟ اللہ پاک کا نظام. اچھا بہرحال، تو سنیوں کے اوپر یہ اعتراض اور تنقید شیعوں کی طرف سے ہوتی ہے. اس کا جواب ہمیشہ یاد رکھیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے، اور خصی جانور کی قربانی کو پسند فرمایا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبشین 2 مینڈے ذبح فرمائے، املحین سمینین، موٹے تازے اقرنین، سینگوں والے، موجوعین، اور دونوں خصی تھے. کہتے خصی تھے، کہتے پیغمبر نے خصی جانور کی قربانی کی، اور خصی جانور کی قربانی کو پسند فرمایا اس لیے کہ اس کے جسم میں بدبو نہیں ہوتی، اس کے گوشت میں بدبو نہیں ہوتی، اور خصی جانور آنڈو جانور کی بنسبت زیادہ گوشت پکڑتا ہے جلدی اور زیادہ طاقت پکڑتا ہے. جو آنڈو ہوتے ہیں نا، آنڈو وہ دانت نکالنے کے بعد طاقت پکڑتا ہے، اور جو خصی جانور ہوتا ہے وہ دانت نکالنے سے پہلے طاقت پکڑتا ہے، جان پکڑتا ہے. بہرحال کسی نے اگر آنڈو جانور کی بھی قربانی کی تو قربانی ہو جائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مہنگا ہوتا ہے خصی اور آنڈو سستا ہوتا ہے، اور کسی کی رینج نہیں ہوتی تو لینا پڑتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غالطے میں آ جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی. وہ ہمارا ایک دوست ہے نا، وہ ایک آنڈو بکرا لے کے آیا، اور بڑا کاریگر آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ آنڈو. تو میں نے کہا کہ یہ آنڈو لے کے آ گیا، اتنے سمجھدار آدمی ہے. کہنے لگا یہ نسلی خصی ہے. کیا نسلی خصی ہے مفتی صاحب؟ اور پھر کہہ رہا کہ اس کی ٹانگیں ایسی اور اس کے کان ایسے، اور یہ فلاں نسل کا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے. چند دن گزرے، میں نے اس کو کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے نسلی خصی ہے، دیکھو اس کا نیچے کا حال. کہہ رہے نہیں، اسی کے ساتھ خصی ہے. 2-3 دن بعد دوبارہ آیا، میں نے کہا یہ تو پیشاب بھی پی رہا ہے. کہنے لگا آپ لوگوں نے کہہ کے اس کو آنڈو بنا دیا. ہم نے کہنے لگا آپ لوگوں نے کہہ کے اس کو واقعی میں آنڈو بنا دیا. کہنا میں نے بھی دیکھا پیشاب پی رہا. تو بہرحال قربانی کے جانور اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرمائے ہیں، اور ان کی عمریں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرما دی. نصف سے کم کا وہ تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محتاط انسان تھے، اور ان کا احتیاطی فتویٰ یہ ہے کہ 1/3 تک وہ اس سے زیادہ نہ ہو. پھر بھی اگر نصف سے کم ہو
اور 1/3 سے زیادہ ہو تو فقہاء فرماتے ہیں قربانی ہو جائے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ہیں تو نابالغ، بچہ کہتے ہیں اسے طفل کہ جو نابالغ ہو، لیکن وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، یہ بٹ کڑھائی ہے نا ملیریا مال میں، یہ ہمارے سب شاگرد ہیں. یہ بٹ کڑھائی انہوں نے ابھی بنا لی. ان کا جو چھوٹا بیٹا جو کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے، اب اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، تو جب ہم ان کے گھر جاتے تھے یہ چھوٹا سا ہوتا تھا اس زمانے میں. اس کی عمر تھی 6-7 سال. روزانہ اپنے ابو سے پیسے لیتا تھا، کہتا تھا میں عید پہ گائے لے کے آؤں گا. کیا لے کے آؤں گا؟ شوقین تھا. اور جب سال آتا تھا، حالانکہ اس کے ابو سے پیسے نہیں لیتے تھے، ایسے شوق سے. مجھے اس وقت یاد ہے کہ یہ 60 ہزار روپیہ جب 50 ہزار میں بہترین گائے آتی تھی، 1 لاکھ روپے اپنے گلے میں جمع کرتے. تو فتاوی عالمگیری میں اور دیگر علماء نے اس بات کی صراحت کی کہ اگر کوئی نابالغ بچہ صاحب غنی اور صاحب استطاعت ہو گیا، غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، تو اس کے اوپر احتیاطی قول یہ ہے. ایک قول تو یہ قربانی واجب نہیں ہے، نابالغ ہے، احکام کو مکلف نہیں ہے. لیکن ایک قول احتیاطی جو فقہاء نے دی ہے کہ اس میں قربانی واجب ہے احتیاطاً، اور اس کی قربانی اس کے والد اور اس کے سرپرست اس کی طرف سے کرنی. جیسے گائے لے کے آئے، ایک حصہ اس کا کرنی. اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ویسے بھی گائے میں حصے لے سکتے ہیں، بکرے لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بڑی بڑی آفات اور مصائب سے ان کو بچائیں گے. مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ عقیقہ کیوں کرتے ہیں؟ مفتی صاحب عقیقے کا فائدہ کیا ہے؟ سنت تو ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ عقیقہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں بڑے بڑے مسائل اور مصیبتوں سے اللہ محفوظ فرمائیں گے، کیونکہ ابتدا میں قربانی ہو چکی ہے. یہ قربانی کرنا بڑی بڑی آفات کو ٹالنے کے لیے بہت مجرب ہے، اور خاص کر گائے کا ذبیحہ اتنا مجرب ہے بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمارے ایک ساتھی ہے، ان کا بھائی کسی جرم میں پکڑا گیا، RFIA والوں نے اٹھایا اور پھر جیل میں بند، اور پھر وہاں سے سینٹرل جیل منتقل کیا. اس زمانے میں شاہد حیات FIA کا بڑا تھا، اور میں چونکہ اعتکاف میں بیٹھتا تھا جس جگہ پر، تو وہ شاہد حیات کا خاص اسسٹنٹ، اس کا بھائی جوجی وہ ہر وقت میرے بیان میں ہوتا، اور اپنے بھائی سے بھی ملاقات کرائی. اس کے بھائی نے بتایا کہ میں اس کے ساتھ ہوتا، اور یہ معاملہ اسی وقت ہو گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ جان پہچان ہے تو کروایا. میں لے گیا ان کے گھر پر. جب اچھا غلطی ان کے بھائی کی تھی اور حقیقت میں ان کا بھائی مجرم تھا. جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے، اور مجرم چونکہ ان کا بھائی ہے تو فائدہ کوئی نہیں. اس زمانے میں FIA کی طرف سے سختی بھی بہت زیادہ تھی. خیر وقت گزر گیا، وہ عدالتوں میں جاتا تھا اور ذلیل ہوتا تھا. ایک دن صبح 9 بجے جو ٹیلی فون کیا ان کے بڑے بھائی نے، اور کہا مفتی صاحب وکیل کہہ رہے ہیں کوئی بڑا صدقہ کرو. 2 دن بعد 3 دن بعد عدالت میں اہم ترین پیشی. کیا کرے؟ میں نے کہا جاؤ ایک گائے لو اور ایک دینی ادارے میں دے دو. کہہ رہے کون سے مدرسے میں دے؟ میں نے کہا جاؤ احسن العلوم میں دے دو، ہم تو وہیں سے پڑھے ہیں، ہمیں وہیں سے فیض حاصل ہوا ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں کو بتا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. دونوں بھائی فوراً گئے اور ایک گائے خریدی، جا کے احسن العلوم میں دی. 2 یا 3 دن بعد عدالت کے اندر پیشی تھی. حالانکہ بھائی اس کا مجرم تھا. جب عدالت کے اندر پیش ہوا، یعنی غلطی اس کی تھی، جو بھی معاملہ تھا، کوئی قتل وتل کا نہیں تھا، جو بھی تھا غلطی بھائی کی. جج کے سامنے جب آیا تو جج نے کہا کہ تم کہاں پھنس گئے ہو، اور اس سے اتنے اچھے انداز سے بات کی. اور ان کا فون آیا کہ جج نے آج یہ کہا ہے. یقین کریں ہفتہ مکمل نہیں ہوا اس لڑکی کی رہائی ہو گئی. بڑے بڑے مسائب اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے گائے کا ذبح، گائے کا ذبیحہ بہت مهم. ایسے مسائل ختم ہوں گے، بڑی بڑی بیماریاں کہ لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور آپ گائے ذبح کریں
اور کسی دینی مدرسے میں دیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے مسائل اور مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف، آداب اللہ ختم فرما دیا۔ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو انشاءاللہ عید ہے، اور 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 تاریخ تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، 13 تاریخ عید کا چوتھا دن پڑ رہا ہے، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ جو ذی الحجہ کی ہے اس کی عصر تک، ہر مومن مسلم مرد و عورت ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز میں، اور خواتین آہستہ آواز میں کیونکہ ان کی آواز کا پردہ ہے، تکبیرات تشریق پڑھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر امام سلام پھیرنے کے بعد بھول جائے تکبیرات تشریف پڑھنا تو مقتدی بلند آواز سے شروع ہو جائے، امام کو بھی یاد آ جائے۔ یہ تکبیرات تشریف صحیح اور مختار قول کے مطابق مردوں کے اوپر پڑھنا واجب ہے، اور نور الرضا میں اور تحتاوی علی بہاء الفلاح میں کہ خواتین کے اوپر پڑھنا مستحب ہے۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ خواتین پہ بھی واجب ہے، لیکن بعض فقہاء نے صراحت کی ہے کہ خواتین کے لیے استحباب کے درجے میں۔ بہرحال محتاط یہی ہے کہ پڑھنا چاہیے سب۔ آپ نے مسلک عصر کی نماز پڑھی اور آپ تکبیرات تشریف پڑھنا بھول گئے، اور مغرب کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تکبیرات تشریف نہیں پڑھی، اب آپ فوراً پڑھ لیں۔ تکبیرات تشریف کے دنوں میں جو نمازیں آپ قضا پڑھیں گے علماء کہتے ہیں اس کے بعد بھی پڑھیں، اور اگر ان دنوں کوئی نمازیں قضا ہے اور بعد کے دنوں میں پڑھتے ہیں تو پھر تکبیرات تشریف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ جو ایام تھے وہ تو دن تھے متعین، ان تکبیرات کے پڑھنے کے لیے وہ گزر چکے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ ہے عید کی نماز پڑھنے کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے تھے، کھلے میدان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی وہی عیدگاہ میں فرماتے تھے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ کس طرح قربانی ہو رہی ہے، اور تاکہ لوگ احکام اور مسائل سیکھ لیں۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے زمانے میں مولویوں نے اور کمزور کمیٹی کے کہنے پر کمزور مولویوں نے اور کم علم مولویوں نے مسجدوں کے اندر عیدیں اور جنازے پڑھانے شروع کر دی۔ افسوس کہ قلبوں میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ تو میں پیغام محمد کا پاس۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عید کی نماز اور نماز جنازہ مسجد کے اندر نہیں پڑھایا، باہر پڑھایا، اور جنازہ بھی آپ باہر پڑھاتے تھے۔ اور جو ایک روایت حضرت عائشہ سے منقول ہے رضی اللہ عنہ کہ جس میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ مسجد میں پڑھایا، اس میں بہت زیادہ کلام ہے کہ یا تو کوئی عذر تھا، اور جب یاد رکھنا عذر ہو تو معذور کے لیے احکام بدل جاتے۔ جب آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو شریعت کہتی ہے بیٹھ کے پڑھیں، لیکن کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے اور پھر بھی فرض بیٹھ کے پڑھے تو وہ ادا ہی نہیں، واجب الاحاطہ ہے۔ اور یاد رکھنا کہ حنفیہ کے نزدیک کلام فی روایت سے استدلال کرنا درست ہے، اور امام اعظم کے نزدیک کبھی بھی کلام فی روایات پر فتویٰ نہیں دیا جاتا، مضبوط روایات پہ فتاوی دی جاتی۔ ہماری دادی کا جنازہ تھا نازو آباد میں، بڑی جامع مسجد ہے، مفتی نعمت اللہ صاحب نے پڑھانا تھا۔ جب ان کو پتہ لگا کہ پوتا عالم دین ہے
انہوں نے مجھے بلایا اور کہا جنازہ آپ پڑھائیں گے کیونکہ آپ عالم دین ہیں اور وہ آپ سے قرآن پڑھی ہوئی ہیں, آپ حق رکھتے ہیں. میں نے کہا آپ پڑھائیں, آپ استاد ہیں ہمارے. تو کہنے لگے نہیں آپ پڑھائیں. امام صاحب نے عشاء کے فرض, میں آپ کو اپنی پڑھائی بیان نہیں کر رہا, طالب علموں کا مجمع بتانا چاہتا ہوں, غیرتی بنو. عجب دور دیدم کہ للو پنجو ابھی شد سے پائے. للو للو بننے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے آپ کو علم دی, غیرت دی. آپ کا اللہ نے جو مقام معاشرے میں دیا وہ کسی اور کا نہیں. مسائل منوانے پڑتے, اور منوانے کے لیے آپ کے پاس دلائل ہو. جب آپ کے دلائل مضبوط ہیں تو مسئلے پہ اسٹینڈ لو. ٹھیک ہے کچھ لوگ مخالفت کریں گے, لیکن اللہ غیب سے لوگوں کو کھڑا کرے گا, وہ آپ کی موافقت کرے گا. ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, جو ڈرتی وہ مرض. اور جو ڈرتے ورتے وہ میں نے پہلے ہی کہا ہے میرے شاگرد نہیں ہے. جو ڈرتے ہیں وہ مجھے اپنا استاد کہے بھی نہیں, لائق بھی نہیں. عالم دین تو نہیں ڈرتا, وہ تو غیرت مند ہوتا ہے. امام صاحب نے فرض نماز پڑھائی اور اعلان کر لیا کہ جنازہ ہے اور مفتی سلیمان صاحب آگے آ جائیں اور جنازہ پڑھیں. امام صاحب سے کبھی ملاقات نہیں تھی, لوگوں نے بتایا. اور مجھے کہا مصلی پہ آ جائیں, وہی مسجد کے اندر. دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے نازم آباد میں بڑی مسجد ہے, نام مجھے نہیں پتا, وہاں کی بڑی جامعہ مسجد ہے, کونے پر مدرسہ بھی ہے. میں چلا گیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا. لوگ سمجھ گئے جنازہ پڑھائیں گے, اور میں نے وہ اعلان کیا کہ جمہور الفقہاء اور محدثین متفق ہیں کہ جنازہ مسجد کے اندر پڑھانا جائز نہیں ہے. اور میں نے کہا فتاوی عالمگیری میں, فتاوی شام میں, بحر میں, نہر میں, ملتق الابحور میں, اور کئی فتاووں کے نام لیے اور فقہاء کا نام لیے, اور کہا سب نے صراحت کی کہ نماز جنازہ اور عید کی نماز بغیر کسی عذر کے مسجد کے اندر پڑھانا یہ خلاف سنت طریقہ ہے. اور یہ بھی کہا کہ شامی میں ہے کہ فرضوں کے بعد اگر سنت ہے تو سنتیں پڑھ کے جنازہ پڑھیں, تاکہ لوگوں کی سنتیں فوت نہ ہو. اس زمانے میں جو اجمی لوگ ہیں وہ سنت نہیں پڑھتے, وہ سنت چھوڑ دیتے, عرب بھی چھوڑ دیتے. اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ سنتوں کے بعد جنازہ. اور میں نے کہا حضرات نماز پڑھے اور سنتیں پڑھنے کے بعد باہر, میں جگہ دیکھ آیا تھا, باہر جگہ بہت ہے, وہی جنازہ ہوگا مدرسے کے صحن میں. جب میں نے نماز اعلان کر لیا اور دلائل وغیرہ پیش کی, فقہ حنفی کے متون پیش کی, جب وہاں سے نکلا تو ایک مجمع تو جو دائیں بائیں ہو گیا. 2-3 لوگ ایسے تھے جو مخالف بھی بول رہے تھے کہ کہاں سے آیا اور کیسی باتیں کر رہے. آپ یقین کریں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو کلین شیو تھے, جن کی عمر 50 سال تھی یا 40 سال. انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. اور انہوں نے مجھے خود کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ اپنی مسجدوں میں جب جنازہ آتا تھا تو ہم امام صاحب کے ساتھ خاموش جنازہ لے کے خود باہر جاتے تھے میدان کے اندر. میں نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ہم اپنے محلے کے امام کے ساتھ نماز جنازہ جب ہوتا تھا تو جنازہ لے کے سامنے گراؤنڈ میں جاتے تھے جب ہم کھیلتے تھے, اور وہاں جنازہ پڑھتے تھے, روڈ پار کر کے جاتے تھے. اور عید کی نماز بھی باہر ہوتی تھی. کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ عید اور جنازہ یہ مسجدوں میں ہوتا ہے. اگر واقعی کسی کے پاس جگہ نہیں ہے, شدید بارش ہے, عذر ہے, وہ علیحدہ ہے, وہ مسجد میں جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, عید بھی مستثنیٰ ہے. لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ بلا عذر, بغیر کسی عذر کے مسجدوں میں جنازے ہوتے ہیں. اور اتنی بیہودہ کمیٹیاں ہیں کہ ایک دفعہ یہاں عید پہ امام صاحب میرے پاس آئے, کل صبح عید تھی, اور مجھ سے مشورہ کرنے آئے کہ کمیٹی نے یہ حکم جاری کیا ہے اور وہ حکم کا شریعت کے خلاف تھا. تو مجھ سے پوچھنے آئے کہ مجھے اس سے دل صدق نہیں. تو میں ان کو بتانے لگا, کمیٹی والے آئے اور امام صاحب کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کے, یعنی صحیح مسئلہ سنو بھی مت, کانوں کو بند کرو. تو میں اسی لیے عبداللہ ٹیرس کے اندر چند لوگوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھتا ہوں, جس میں نمازیوں کا مجموعہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ثواب ان 1500 سے زیادہ ہے جو مسجد کے اندر بغیر کسی وجہ شرعیہ کے عید کی نماز ادا کرنا ہے. اگرچہ آپ کی تعداد کم ہے لیکن ثواب زیادہ ہے. بات لوگوں نے کی بات, لوگ عید جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں یہاں پر پارکنگ لاٹ کے اندر, تو مجھے یہ بھی کہہ کے جاتے ہیں ہمارے شاگردوں کو کہ مفتی صاحب نے اپنی کوئی 1.5 انچ کی مسجد بنائی. اگر 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوتی تو سارے سال میں نماز پڑھتا, سارے سال مسجد میں پڑھتے ہیں, جمعہ بھی مسجد میں پڑھتے ہیں. لیکن عید کی نماز چونکہ حکم شریعت کا یہ اور جنازہ کہ مسجدوں میں نہ پڑھایا جائے باہر, اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ باہر. اس لیے جو بھائی دوست
آس پاس رہتے ہو طلبا بھی وہ کوشش کریں کہ عید کی نماز ہمارے ساتھ پارکنگ لاٹ پر پڑھیں. جتنا آپ کی تعداد زیادہ ہوگی اتنا میرے لیے مسئلے کے اوپر اسٹینڈ لینا عمل کرنا آسان ہوگا. آپ چند لوگ اس مسئلے پہ عمل کریں گے انشاءاللہ مسجد والوں کو بھی غیرت آئے گی, وہ گراؤنڈ کے اندر انتظام فرمائیں گے مکمل. یہ بھی منع ہے کہ آدھا گراؤنڈ میں اور آدھا مسجد. بہرحال عید کی نماز کے بعد جو پہلا کام ہے بخاری شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد ان اول ما نبدأ به, پہلا کام ہمارا یہ قربانی کرنا. کیا؟ قربانی کرنا. اور آپ عیدگاہ میں قربانی فرماتے تھے تاکہ لوگوں کو قربانی کے احکام اور مسائل کا علم ہو جائے. قربانی کا جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا بھی چاہیے, یہ بھی ثواب ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا سست الوجود کہ جو گھروں جا کے سو جاتے ہیں, کہتے ہیں کلیجی آ جاؤ کہ کار تو بلا لینا. یہ قربانی تو آپ کی سیلیبریشن ہے. آپ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں خوشیاں منانی ہیں, اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں آپ نے کھلا خرچ کرنا ہے گھر والوں کے اوپر. خوشی کا دن ہے, خوشی مناؤ. جن کو اللہ نے توفیق دی وہ نئے کپڑے بنائے. بہرحال قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ پڑھ کے ذبح کریں. اذا کان یحسن, فقہاء کہتے ہیں اگر قربانی کرنے والے کو قربانی کا جانور ذبح کرنا آتا ہے, چھری پھیرنا, گوشت بنانے کی بات نہیں ہوئی, تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود چھری پھیرے. اور اگر نہیں آتا تو پھر کسی کسائی کو دے. اور یاد رکھیے گا کہ مسلمان سے قربانی کروانی ہے. اگر کسی ہندو نے, مشرک نے, کافر نے, عیسائی نے, اگر کسی ہندو نے, کسی مشرک نے, کسی کافر غیر مسلم قربانی کا جانور ذبح کیا, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا, تو بھی فقہاء کہتے قربانی نہیں ہوئی بلکہ ایک حصہ واجب ہے دوبارہ کر. قربانی کے جانور کے جو حصے ہیں ان میں اگر کوئی فریق گوشت کی نیت سے شریک ہوا, یعنی اس نے کسی شخص کا حصہ متعین نہیں کیا کہ یہ فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے, اس نے صرف حصہ اس لیے لے لیا کہ چلو گوشت مجھے اتنا کلو مل جائے گا, تو کسی بھی شریک کی قربانی نہیں. یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے بڑے ذمہ داری کا کام کہ ہر ایک کو قربانی میں شریک نہیں کرنا. قربانی کے جانور میں کوئی غیر مسلم شریک ہو گیا, یعنی اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی. سب کی قربانی باطل ہے, دوبارہ قربانی. یا کوئی حرام بات سے شریک ہو گیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی, سب کی قربانی واجب ہو جائے. قربانی کا جانور ذبح کرنے کی یہ بھی دعا ہے مسنون کہ ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہی تک ہے, آگے پڑھنی یہی تک پڑھنی ہے, اس سے آگے پڑھنی ہے. لا شریک لہ بذالک آگے پڑھنی ہے, لا شریک لہ لا شریک لہ تک میرے خیال میں یہ دعا پڑھنی ہے. جانے سے پہلے دیکھ کے آ رہا تھا, بات دیکھ لے گا. اس کے بعد گوشت کی تقسیم ہے, بہتر یہ کہ 3 حصے کریں گا, اپنے پاس رکھیں. ایک رشتہ داروں کو دیں اور ایک حصہ فقراء مساکین غریبوں میں بانٹیں. اگر کوئی مستحق گھرانہ ہے کہ جن کو پورے سال گوشت نصیب نہیں ہوتا حالات کی تنگی کی وجہ سے, تو فتاوی عالمگیری میں ہے کہ ان کے لیے پورا جانور کا گوشت رکھنا افضل ہے تاکہ وہ ان کے گھر بال بچے کھائیں. قربانی کے جانور کی کھال کا مسئلہ ہے. یہ کھال کسی مستحق مسلمان کو دینی ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو. اور اس زمانے میں اور ہر زمانے میں بہترین مصارف قربانی کے جانوروں کی کھالوں کے وہ دینی مدارس کے طلباء ہیں. دینی مدرسوں میں آپ بغیر کسی شخص کے اندھے اعتماد کے ساتھ قربانی کے جانوروں کی کھالیں دیں, اور وہ اعلیٰ درجے کے مستحقین, اور کوشش کریں کسی سیاسی تنظیم کو, سیاسی جماعت کو, یا ایسے رفاہی ادارے کے جو قربانی کی کھال کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کو نہ دیجیے. اگر ایسے ویلفیئر ادارے, رفاہی ادارے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے
کہ وہ آپ کی کھال کا، آپ کے جانور کی کھال کا صحیح استعمال کریں گے اور مستحق تک اس کو پہنچائیں گے تو ان کو دے سکتے ہیں۔ افضل پھر بھی دینی مدرسے کے طلباء ہیں، اس لیے کہ یہ دن کہ پورے سال یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ اعلیٰ ترین مصارف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش سورہ بقرہ میں کی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان کے اوپر مال خرچ کرو۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں۔ ابھی چند سال پہلے قربانی کے جانور کی جو کھال تھی اس کا ریٹ بالکل گر گیا تھا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ گائے کی کھال جو 4000 سے وہ 80 روپے پہ آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا، 120 روپے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے یہاں بیچی کھال، اور بکرے کی کھال 2500 روپے سے گرتے 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 40 روپے پہ آ گئی تھی۔ کون تھے تم؟ کون تھا؟ 60 روپے پہ آ گئی۔ ایک صاحب تو یہاں ڈیلر ہے، انہوں نے 20 روپے لگائے۔ کتنے لگائے؟ قربانی کے کھال کے 20 روپے لگائے۔ اور مزے کی بات کہ یہ کھال کا ریٹ صرف قربانی کے دنوں میں گرتا تھا، اور اس کے بعد چند دن گزرنے کے بعد یہ ریٹ اوپر ہو جاتا تھا۔ اور وہ دور تھا ہمارے لالا جان کا، خان صاحب کا، جو بھی جیل میں، کہ جب قربانی کے کھالوں کے ریٹ خود ڈاؤن۔ اس وقت مجھے ایک دن ٹیلی فون آئی، یہ وہ وقت بتا رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے اداروں نے اعلانات کر دیے تھے کہ ہم قربانی کی کھال نہیں جمع کریں، میں آپ کو یاد ہوں، اور صاف اعلان کر دیا تھا کہ کوئی کھال لے کے بھی نہ ہے۔ کراچی کے بڑے بڑے مدرسوں نے اعلانات کیا، کیونکہ کھال لینے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اس وقت چند لوگ کھال لیتے تھے اور ہم بھی لیتے تھے، ارے کھالوں کو کوئی فائدہ میں تھا نہیں، لیکن میں نے طلبا کو کہا تھا اس لیے لوگ، تاکہ ان لوگوں کو کم سے کم دل میں تسلی ہو کہ ان کی کھال صحیح جگہ گئی ہے، اور ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کا استحقاق صحیح جگہ لگائیں گے استعمال، چاہے وہ 20 روپے کی ہو چاہے 100 روپے کی، لیکن اگر کسی اغیار کے پاس گئی تو وہ اس کی اسٹوریج کریں گے اور بعد میں اس کو مہنگے داموں میں غلط جگہ استعمال کریں گے۔ اس وقت کے جب قربانی کی جانور کا ریٹ کھال کا نیچے آ گیا، کوئی لینے کو تیار نہیں تھا کھال، لوگوں نے کھالوں کے کام چھوڑ دیے۔ اب تو پھر بھی ریٹ بڑھ گیا ہے، پچھلے سال شاید 2000 یا 2500 تک پہنچ گئی کھال گائے کی۔ اس وقت مجھے ایک ٹیلی فون آتا ہے عید الاضحیٰ سے 20 دن پہلے۔ ٹیلی فون میں نے اٹھایا تو ایک خاتون تھی، اور انہوں نے کہا مفتی سلیمان صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ وہ کہنے لگی میں بات کر رہی ہوں وہاں سے، عمران خان کا کون سا اسپتال ہے؟ شوکت خان۔ اور مجھے آپ کا نمبر فلاں بندے نے دیا، وہ بندہ بھی میرا شاگرد ہی ہے، یعنی کبھی کسی، آج کل تو امریکہ میں کسی زمانے میں مجھ سے پڑھ کے گیا، کوئی رابطہ نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ اجتماع قربانی کراتے ہیں، اور آپ کے پاس مدرسہ ہے اور لڑکے آپ کے پاس بہت ہوتے ہیں، تو مجھے لڑکے چاہیے آپ سے کہ جو عید کے دن خدمت کریں۔ میں نے کیا خدمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے شوکت خانہ میں ہم لوگ کھالے جمع کرتے ہیں، 3 دن کے لڑکے چاہیے۔ میں نے کتنے پیسے آپ دیں گے؟ آپ یقین کریں انہوں نے پر ڈے جو پیسے بتائے ہیں نا، وہ دینی مدارس والے بھی نہیں دے رہے، اتنی زیادہ رقم اس عورت نے بتائی پر ڈے کے حساب سے کہ میں حیران ہوں۔ جب میں نے ٹیلی فون بند کیا پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ مدرسے والوں کے لیے ریٹ نہیں ہے، لیکن اور لوگوں کے لیے ریٹ ہیں، مختلف اوقات میں۔ یہ جان پوچھ کر ریٹ گرائے گئے عالمی منڈی میں، کیونکہ سب سے زیادہ لوگ جو کھالے دیتے ہیں وہ مدرسوں کو دیتے ہیں آج بھی۔ اور وہ ایک بدنام جو سیاسی جماعت تھی، جب تک وہ کھال جمع کرتی رہی تو ریٹ اوپر، جب اس پہ پابندی لگی خود بخود کھال کے ریٹ نیچے آ۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب ہم نے کھالے تھوڑی کھالے بیچی تو نوٹوں کی گھڑیاں لے کے گئے۔ کیا لے کے گئے؟ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا، میں طالب علمی کے زمانے سے کھالے جمع کر رہا ہوں مدرسے کے لیے، میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب تھوڑی کھالے بیچی تو گھڑیاں لے کے گئے، اور میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب ایک بڑی تعداد میں کھالے بیچی تو چند ہزار بڑی مشکل سے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو 2500-3000 روپے، اور چمڑے بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔
لیکن میں نے طلبا کو کہا کہ لو تاکہ ان کی کھال کا صحیح مصرف میں استعمال ہو اور یہ دلی طور پہ مطمئن ہو. اس وقت مجھے ایک آدمی نے کہا کھال دی اس نے مدرسے کو, اور اس نے مجھے کہا کہ میرے دل کو ایک سکون آ گیا ہے. پہلے ہم سے زبردستی کالج نہیں جاتی تھی, آج میری قربانی صحیح قبول ہے. بہرحال یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت قربانی کا چھین کے بھی چلی جائے تو قربانی ہو جاتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں سر قربانی نہیں ہوتی یا ثواب کم ہے, ایسا کچھ نہیں. کوشش یہ ہو کہ ہم دینی مدارس میں یا جہاں استحقاق لگایا جاتا ہے واقعی صحیح جگہ مصرف ہے اور جہاں حکم ہے وہاں استعمال کیا جاتا ہے, تو ایسے مواقع پر جگہوں پہ آپ قربانی کھال دے سکتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قربانی کھال سے کچھ نماز بنائے یا لوٹا یا کوئی ایسی چیز تو وہ بنا سکتا ہے. لیکن اگر قربانی کرنے والے نے قربانی کی جانور کی کھال بیچ دی تو اس کی قیمت اس کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہے, کیونکہ وہ مستحقین کا حق ہے. جو مسائل مجھے یاد رہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. 5 منٹ یا 10 منٹ میں اگر کوئی مسائل آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو ہاتھ اٹھا کر ادب کے دائرے میں سوال کر لیں, میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد میں دعا کر لیں. اگر کسی کو سوال ہے تو کر لیں. ہے نہیں کوئی سوال یہ ہو گئے جوابات سارے. یہ سوال بڑا اچھا کیا کہ جانور کی رگیں کون کون سی کاٹنی ہے گائے کی. جانور کی 4 رگیں ہیں جو صاحب ہدایہ نے لکھی. 3 کا کٹنا ضروری ہے فقہاء فرماتے ہیں. بعض فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 کٹ گئیں, ویسے تو مختار قول یہی ہے کہ 3 کا کٹنا ضروری ہے تو قربانی ہوگی. یا اور اگر یہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر 2 بھی کٹ گئیں تو قربانی ہو جائے گی. بعض مختار یہ کہ 3 کٹنی چاہیے. اب ہمیں تو صرف عربی میں نام یاد ہے, ہم کسائی تو ہے نہیں کہ ہم اس کی ڈیفینیشن آپ کو دے سکیں کہ وہ رگیں کس جگہ ہوتی ہیں. تو ہر سال جب وہ بکرے میں چھری پھیرنی ہوتی ہے گائے پر تو کسائی بتاتا ہے کہ چھری یہاں پھیرنی ہے, اور وہ بھی جب پھیر لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار آپ نے ہاتھ سے نہیں لگایا, چھری اس کی تیز نہیں اور الزام ہمارے اوپر, الٹا جوڑ کوٹوال کو اٹھاتے ہیں. چھری وہ تیز نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے لگائی صحیح. جب دوسری چھری ان سے منگواتے ہیں وہ لگاتے ہیں وہ فرفٹ لگتی. تو میں بولتا ہوں چھری تم نے تیز نہیں کی اور الزام ہمارے اوپر لگاتے ہو. تو اس سے یہ یاد ہے کہ چھری بھی تیز کرنا فقہاء نے لکھا ہے مستحب ہے. اس سے جانور کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اور جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں, اس کے بعد اس کی کھال ہوتا ہے. بعض کسائی کیا کرتے ہیں کہ وہ جانا ہوتا ہے, ان کے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا, فون آ رہی ہوتی ہے تو چلیے اس کی پگوں پہ سے چھری مارتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ منع ہے, مکروہ ہے. اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. ذبح کرنے میں چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر, وہ خود جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد قربانی کریں. دیکھو رزق اتنا ہی ہوگا جتنا نصیب میں. اب ایسا نہیں کہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو وہ گائے مس ہو گئی. اگر نصیب میں اس گائے کی قربانی اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہوگی تو آپ چاہے کر لیں گے, نہیں ہوگی تو کوئی دنیا کا شخص آپ کو رزق نہیں لا سکتا, تو نصیب میں وہی. اور کچھ سوال؟ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں. فتاوی عالمگیری میں 500 فقہاء ہیں, 300 عرب کے اور 200 عجم کے. علامہ کاسانی نے اور ان کی بیوی بھی عالمہ تھی, دونوں نے مل کے برائے سرائے لکھا ہے, موجود ہے ہمارے پاس. ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں. یہ بھی سمجھ لیں. مسانہ, پتا, حرام مغز, خطوط. یہ خطوط جو ہے نا کسائی آپ کو بتائے گا, اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے. اور ذکر اور خصتین, لوگ ان سب سے بچتے ہیں لیکن خصتین سے نہیں بچتے. یہ جو کٹکٹ ہوتے ہیں نا, کٹکٹ ٹکٹ کٹکٹ, تو وہ جو آسان الفاظ, کپوروں کا کٹکٹ کھانا حرام ہے. کٹکٹ کھانا ہے تو کلیجی کا, گردے کا کھائیں. یہ عرفان بھی سن لیں کہ کپوروں کا کٹکٹ نہیں کھانا. جس ہانڈی میں کپوروں کا کٹکٹ پکا ہے, علماء نے کہا ہے کہ اس ہانڈی کو اگر پاک کیے بغیر آپ نے کوئی اور ڈش بنائی وہ بھی حرام. علماء دین نے کہا ہے کہ اس کو 3 دفعہ دھوئے اور 1 دفعہ مٹی سے مانجے احتیاط ہے. ابھی جو ہم کڑھائیاں کھانے جاتے ہیں اسی کڑھائی پر کٹکٹ بھی بن رہا ہوتا ہے کپوروں کا. اور تو وہ میں ایک ہوٹل میں گیا تو وہ کپورے کا کٹکٹ جو شخص بنا رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ حرام ہے, یہ تم کیوں بناتے ہو؟
اس نے کہا کوئی حرام نہیں. یقین کرے اس کی شکل ایسی تھی جیسے کپورا, کھا کھا کر شکل. تو عوام اکثر اس میں احتیاط نہیں کرتی, گردوں کا کلیجی کا برن کھائے. جی اجڑی تو اس میں سے وہ گندگی نکال لیں, وہ کھا سکتے ہیں. مرد لوگ کھاتے ہیں, ہم تو نہیں کھاتے لیکن مرد لوگ کھاتے ہیں. یہ ہمارے اردو اسپیکنگ بھائی کھاتے ہیں, بڑے شوق سے کھاتے ہیں. بٹ کہتے ہیں اسے, بٹ اسی کو کہتے ہیں, بٹ کھاتے ہیں. تو ہم لوگ تو نہیں کھاتے لیکن جو ہمارے سسرال والے وہ کھاتے. تو ایک دفعہ دعوت تھی قربانی کی, بعد مختلف آئٹم تھے, تو انہوں نے بڑے اہتمام سے بٹ بھی بنے تھے. تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ اسے اجڑی کہتے. تو میں نے تو نام سن کے اس سے کھائی نہیں جا رہی تھی, کیونکہ وہ دماغی طور پہ وہ ہوتا ہے نا. تو انہوں نے بتایا کہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے. تو 2-3 اس کی لوگ میں میں نے کہیں میں نہیں کھا, مطلب دماغی طور پہ. تو باقی وہ کھا سکتے ہیں, وہ جائز ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ اجتماعی قربانی کے جو حصے ہیں ان کو وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے یا آپس کی رضامندی سے؟ اجتماعی قربانی کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو مولویوں کو بھی صحیح معلوم نہیں ہے اور بیان ہونا ضروری ہے. اور چند دن پہلے مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک ایسا بیان دے دیا. اکثر وہ کمزور اور کم علمی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں مشہور ہونا اور ہے, اداکارائیں اور بڑے بڑے ماڈلز بھی مشہور ہیں, لیکن مضبوط بات کرنا وہ اور ہے. آپ نے کیا پوچھا مجھ سے؟ وزن کر کے. بہتر یہ ہے کہ وزن کر کر اجتماعی قربانی ہو یا ایک گائے میں 2-4 لوگوں کے حصے ہیں, تو باقاعدہ تول ترازو کے ساتھ مفتی ولی حسن صاحب نے لکھا ہے قربانی کے احکام مسائل میں کچھ تقسیم کیا ہے, اس لیے کہ وہ برابر سرابر ہو جاتا. اب آپ نے اپنی پوری کوشش کی اور ایک ایک کانٹا آپ نے لیول پہ لے کے برابر سرابر کر دیا. پھر اگر کوئی چیز اوپر نیچے غلطی سے ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے, جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے, تو وہ معاف ہے. جس طرح لوگوں نے مشہور کیا ہے نا کہ ایک چیز بھی اوپر ہوئی تو یہ ہو جائے گا, تو وہ پھر تو کوئی اجتماعی قربانی کرائے گا ہی نہیں. وہ تو سب کہیں گے پھر اللہ کا عذاب برسے گا ہم پر. بات ساری یہ کہ اپنے طور پہ ہر انسان پوری کوشش کرتا ہے, اور کانٹا لگتا ہے اس لیے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اونچ نیچ نہ ہو. لیکن اگر کوئی غیر اختیاری طور پہ کچھ ہو جاتا ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے یہ بات, یا تو آپ کے علم میں آ گیا, آپ نے فوراً صحیح کر دیا. علم میں ایک بات نہیں ہے تو اللہ کے آگے کیا معاف ہے. اللہ کوئی بھائی اتنا آسان کام تھوڑی. اور آج جائز میں نہیں مزید بس. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم اكفني بحلالك وحرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. اللهم ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. جو بھائی دوست تشریف لائے بیان سن, اللہ تعالیٰ سب کو معذور فرمائے. ان کی جو پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق دے, خوب قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دوست مسلمان بھائی بہنیں جو حج پہ تشریف لے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ حج کے مناسک ادائیگی ان کے لیے آسان فرمائے, قبول فرمائے. صحیح عقائد کے ساتھ اور مال حلال سے اللہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا بھی وہاں پورا حصہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں احسن طریقے سے خوب قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے. شہر میں, ملک میں, پورے عالم میں حالات سازگار رہے, امن و امان رہے.
دونوں حرمین میں عافیت رہے اور خوب رحمتیں و برکتیں و برستی رہے اور مسلمان عالم امن و امان کے ساتھ حج کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالیٰ گرمی کی شدت کو ختم فرمائے، گرمی بہت زیادہ ہوگی، دعا فرمائے اللہ اس شدت کو بھی ختم فرمائے، باران رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث فقیر کو ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آئندہ زندگی اللہ دین کے مطابق شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسد والد صاحب علیل رہتے ہیں، آپ دعا فرمائے اللہ ان کو صحت دے، شفا دے، آج بھی ان کا ڈائلسس سے عافیت سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ والدین کا، اساتذہ کا، مشائخ کا سایہ دادین قائم دائم رکھے۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے اور شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ اس تقریب کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی ہمارے اکابر اور سلف صالحین اور بزرگان دین علماء دیوبند میں گزرے، اللہ تعالیٰ اس قسم کی مجالس کو، خصوصی اس مجلس کو، ان تمام حضرات کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ میں ہمارے بزرگان دین کے اسلاف کے نقش قدم پہ اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم گنہگاروں سے دین کی خدمت لے لے، اللہ ہم سے ہماری اولاد سے دین کی خدمت لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے، ہماری اولاد کو بھی بنائے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو ہماری زندگی خوشیوں والی، راحت آرام والی، وسعت رزق والی اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ جب تک دنیا میں رہے ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، صحت کے ساتھ، وسعت رزق کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، ہر قسم کی پریشانیوں سے بے فکر، بے خوف اور محفوظ رہے۔ جب موت کا وقت آئے تو اللہ خاتمہ بھی ایمان فرمائے، کلمہ نصیب فرمائے، قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ رکھے، اور قیامت میں جو جہنم کی آگ سے اور قیامت کی وناکیوں سے اللہ محفوظ اور محمود رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے میں ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے عمل کے نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حوض کوثر کا جام پیا نصیب فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب اللہم ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک وعلی ملت رسولک۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا